بہرحال آپ نے اگر حضور کو خواب میں دیکھا ہے تو اللہ قبول فرمائے، یہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بتانے کی ضرورت ہوتی۔ میں نے عرفات میں سر پہ خارش ہوئی تو محسوس کیا، ایسے کیا وہ چونٹی مر گئی، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے سارے عمل کر لیے، ارکان پورے کر لیے، دوسرے نے نہیں کیے، لیکن اعمال نہ کرنے والے نے عمل کرنے والے کے سر کے بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ دو عورتوں نے قربانی سے پہلے خوشبو والے صابن سے غسل کیا، دم پڑ گئی۔ پتہ نہیں ان کو کیا اتنا پریشانی ہوتی ہے کہ غسل کرنا ہے فوراً، کیونکہ میک اپ میں فرق آ رہا ہوگا بیچاری۔ خدا کا خوف کرو، حج پہ اگر ایسی کوئی ضرورت ہے سادہ پانی سے غسل کر لو، سادے صابن سے غسل کر لو، پھر خوشبو والا صابن استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری شادی جو ہے وہ ٹک نہیں رہی، تو ٹکانے کی کوشش کرو۔ میں کیا کروں؟ میرا بھائی UPSC کے امتحان کی اللہ کامیاب کرے، حمل نہیں ٹھہرتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی علاج بھی کروائے، اور قرآن میں آیا تھا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں، پوری آیت۔ لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں۔ میری بہن نعوذ الحج کو فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری ڈیوٹی لگ گئی حج کے لیے جدہ سے مکہ، پھر میں نے احرام حج کا عزیزیہ سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت کے درمیان میں اگر کوئی بلائے ضروری ہو تو جواب دے سکتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں۔ اگر خواب میں حضور کا دیدار ہو تو بڑی مبارک بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میری امی دادے دادی کی خدمت کرتی ہے، لیکن وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ اپنا اچھا کام جاری رکھیں، اگر وہ برائی سے باز نہیں آتے تو تم اچھائی سے باز نہ آؤ۔ میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، رب اشرح لی صدری والی آیت پوری پڑھا کرو۔ مولانا الیاس گھومن صاحب حق پہ ہیں، کیوں حق پہ کیوں نہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کیا حق کے خلاف بات کی ہے؟ وہ مجھے لکھ کے بھیجے، پھر میں فیصلہ کروں۔ میرا دوست جو ہے وہ شیعہ تھا، اس نے عرفات میں مغربی عشاء اکٹھے پڑھ لی۔ شیعہ کا کیا ہے؟ ان کا کوئی مذہب ہے؟ نہ حج ہے نہ مذہب ہے، جو کریں کرتے رہیں۔ نماز اشراق کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اب طواف والے آ گئے، آپ پیچھے ہو جائیں، مسجد میں بیٹھے رہیں اور دنیاوی بات نہ کریں۔ کہتے جی کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ وہ جو چاہیں گی اس کو بھی ملے گا، وہ شوہر چاہیں گی تو شوہر ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ بی بی آسیہ کا نکاح حضور سے نہیں ہوگا تو وہاں بھی نکاح ہوں گے عورتوں کے۔ اگر عورت کو تمنا ہوگی اللہ اس کا بھی انتظام کر دیں گے۔ مسجد 2 منزلہ ہے، دوسری منزل میں سکرین لگایا ہوا ہے، امام صاحب کی نمازیوں کی ویڈیو چلائی جاتی ہے، ویڈیو کی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری منزل میں نماز ہو جاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے درمیان مؤذن دائیں اور بائیں پھرے، اچھی بات ہے تاکہ ہر طرف آواز جائے۔ میں نے بچی کا نام فریال فاطمہ رکھا ہے، جب فاطمہ تھا تو پھر فریال کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال جب بھی ذکر کیا جائے اگر رکنا پڑ جائے پھر ابتدا درود شریف پڑھ کے کریں۔ طواف الوداع کے بغیر طائف جا سکتے ہیں، لیکن واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ قرآن سے بڑا ذکر کوئی ہے ہی نہیں، قرآن زیادہ پڑھو۔ میری بیٹی میڈیکل کے داخلے میں کوشش کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں آج سے 3 دن پہلے مدینے سے مکہ بغیر احرام کے گیا، حج کے بغیر واپس آیا۔ جمعرات والے دن مجبوری ہے، بہرحال آپ پر دم ہے اور عمرہ بھی کریں دم بھی دیں۔ بہرحال قرآن سمجھ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر مسجد میں جا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اونچی آواز سے ان کو سلام کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ احرام عرفات میں باندھا، 3 کلومیٹر عرفات سے مزدلفہ کی جا کے حج کی نیت کی، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اول آخر درود شریف اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ قربانی چھوٹے دن میں بھی ہو سکتی، چھوٹے دن سے مجھے پتہ نہیں کہ بڑا دن کیا ہے اور چھوٹا کیا ہے۔ کوئی آدمی زنا سے بچنے کے لیے اپنی شہوت کو ہاتھ سے مٹا سکتا ہے، بالکل حرام ہے۔ قیامت میں اس کے ہاتھ پہ حمل ہوگا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی اور ٹھنڈی چیز استعمال کرنے کو ضروری تو نہیں ہے، نعوذ باللہ مشت نہیں کریں۔ میری طواف زیارت میں رقص زیادہ تھا، ایک عورت کو ہاتھ لگایا میں نے، بعد میں توبہ کی، اچھا کیا، طواف زیارت ہو گیا، توبہ کر لی، اچھی بات ہے۔
اب یہاں ہم جتنے دن ہمارے پاس ہیں، عمرے زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں؟ طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ہمارے خیمے نیو مینا میں تھے، ہم نے نمازیں بھی وہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں۔ غیبت سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ سے اصلاحی تعلق یہی ہے جو آپ درس سنتے ہیں، میں کو پیر تو ہوں نہیں کہ بیعت کروں۔ سعودیہ سے عالم بنانے کا ارادہ ہے، اپنے ملک کی سعودی ایمبیسی سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے قربانی کے پیسے گروپ لیڈر کو جمع کرائے، خود بھی قربانی کر دی۔ اچھا کیا آپ نے، احتیاطاً آپ نے خود بھی کر دی۔ فوت شدہ آدمی کے لیے قربانی بالکل کر سکتے ہیں۔ دوست نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں نے 10% منافع متعین کر دیں تو حرام ہے، کبھی نفع کبھی نقصان۔ اگر کسی نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد تو خیر باپ کی شمار ہوگی، زانی کی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن توبہ کریں، استغفار کریں۔ الولد للفراش وللآخر الحجر۔ 7 ذی الحجہ کو منا گئے، 8 ذی الحجہ کی رات کو مزار عرفات چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ میں عمرے کی صفات دوڑ رہا تھا، چھٹے چکر میں نکسیر آ گئی، خون آ گیا، کوئی بات نہیں۔ جسم کے کسی حصے سے بھی خون آ جائے، عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک پوتا ہے، گنگا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ٹیکس لگا دیے، ٹیکس کا عشر سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ظلم ہے، عشر تو شریعت کا حکم ہے۔ میں کمزور ہوں، میرا شوہر طاقتور آدمی ہے، وہ دوسری شادی نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ صلح حدیبیہ گئے تھے زیارت کے لیے، واپسی میں ہم جدہ ہوتے ہوئے آئے ہیں، واپسی میں عمرہ کوئی ضروری نہیں۔ سبیل جیسے تقسیم ہوتی ہے، کھجوریں وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نہ لیں، غریبوں کو لینے دیں۔ شوگر کے علاج زیتون کے 2 چمچ صبح پیئیں، 2 چمچ رات کو تیل کے۔ بہرحال طواف الوداع سے پہلے آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی بیمار ہے، طواف بھی کرایا، صفا بھی، جمرات بھی پہنچی، تھک گئی، کنکیں ہماری، میں نے ماری، کوئی دم نہیں، اللہ قبول کرے۔ آج کل لوگوں نے سپرے والی بوتل رکھی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے سپرے سے ہاتھ پاؤں گیلے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گرمی کی وجہ سے بیچارے ڈرتے ہیں، ٹھنڈے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری عادت 6 دن کی ہے، پاک ہونے کے بعد دھبا لگتا ہے، طواف زیارت کے دوران مجھے دھبا لگا ہے، جبکہ میں 6 دن پورے کر چکی تھی۔ احتیاط یہی ہے کہ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ دھبا نہیں لگے گا، ایک دفعہ طواف پھر کر لیں، طواف زیارت انشاءاللہ آپ کا ہو گیا۔ ناپاک کپڑے کو نچوڑنا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جب پاک ہو جائے۔ جو بڑھیا حضور پہ بڑھیا تو نہیں تھی، ابھی لہب کی بیوی تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔